الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا ہے کہ میں بہت اونچا بیٹھا ہوا ہوں. حضرت اونچے آدمی ہے تو ممبر بھی اونچا بنوایا. میں اتنے اونچے ممبروں پہ بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ لوگ اتنا نیچے بیٹھے ہیں, میں اتنا اوپر. نہیں حضرت ایسا نہیں, چھوڑ دیں, یہ تو اور برا لگے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ لینے کو منع نہیں, تکیہ لینے کے منع کرنے کو منع فرماتے تھے, اس لیے لے لیا. پاؤں کے نیچے رکھنا مجھے پسند نہیں ہے. میں تھوڑی سی بات کروں گا, آپ حضرات پوری توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ. سارے بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بڑوں کی دلچسپی نہیں ہے. ایسا ہے یا بڑوں کی دلچسپی بھی ہے؟ بڑوں کے بچوں کو ایسے نعرے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے. جب میں اتنا چھوٹا سا بچہ تھا نا, میں بھی اتنا چھوٹا ہوتا تھا, صحیح, میں بڑا پیدا نہیں ہوا, میں بھی آپ جتنا ہوتا تھا, تو میں ہمیشہ امام صاحب کے سامنے بیٹھتا تھا. اس وقت امام صاحب نے جتنی باتیں کی, آپ یقین کریں میرے یہاں سیف ہے, بڑی پکی یاد ہوتی ہے. یہ ٹیک لگانے والے آگے آ جائیں, یہ بابا جی تمام بابا بزرگ حضرات آگے آ جائیں, یہ نوجوان بزرگ سارے آگے آ جائیں. آپ بھی آگے آ جائیں, یہ جتنے بزرگان دین ہیں سارے آگے آ جائیں. حضرت چشمے والے بزرگ, مجھے اینک والا جن بولنے پہ مجبور نہ کرو, آگے آ جاؤ, شاباش. یہ طلبہ کرام شکل سے طلبہ ہے نا آپ لوگ, اس لیے آپ کو بے تکلف ہوگی کہ آگے آ جاؤ, آگے اور آگے ہو نا یار, کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ میرے خیال میں یہ بیان کرنے والے کو ڈریکولا سمجھتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ حضرات بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں نا, جس کا عذر ہے ٹھیک ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے, باقی آگے آ جاؤ نا یار, توجہ سے بیٹھو بھائی. جتنی دیر اللہ کے گھر بیٹھو گے نا بڑا فائدہ ہونے والا ہے. آگے آ جائیں, آگے. میں دیکھوں کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے, اور ٹیک لگا کے بیٹھو گے شیطان اوور ٹیک کر دے گا. ایسا ہی ہے نا. میں لمبی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں مختصر سے بات کروں. یہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنا آج ہماری مجبوری ہے کہ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے آواز اونچی کرنے کے لیے, ورنہ اس کی بھی یہ بھی ایک تکلف لگتا ہے. مجھے تکلف لگتا ہے, بلکہ ظاہر بات ہے وقت کی ضرورت ہے. جو بات کی جائے نا توجہ کے ساتھ کی جائے, توجہ سے سنی جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ دین کی بات سننے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, کبھی نقصان نہیں ہوتا. چاہے آپ کو آتی ہے, چاہے آپ ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن سننے سے جو فائدہ ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں. فذکر انما انت مذکر, آپ نصیحت کیجیے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں. اے پیغمبر آپ کا کام ہے نصیحت کریں. کیوں؟ فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت مومنین کو اثر کرتی ہے. اب اگر نصیحت مومن کو اثر نہ کرے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ نصیحت نہیں یا یہ مومن نہیں. ہاں جی, یا تو نصیحت نہیں یا مومن نہیں. اگر نصیحت نہیں تو آپ بلا وجہ وقت ضائع کر رہے ہیں. میں بلا وجہ وقت ضائع کروں, جو اپنے گھر میں سو میں اپنے گھر میں سو ہیں, اور اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نصیحت کی نیت سے بیٹھے. اور دوسری بات ہے کہ اس بات پہ تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ لوگ مومن ہیں کہ رات 11 بجے اپنے گھر والوں کو, بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. ایمان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایمان نے مجبور کیا. ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے, حقہ پی رہا ہے, یا نسوار لگا رہے ہیں. النسوار تراب الجنہ وسنت الپٹھان. صرف مولویوں کو سمجھ میں آیا, کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. نسوار جنت کا مٹی ہے,
اور سنت الپٹھان، پٹھان کی سنت ہے، او کما قال گلاب خان۔ تو دیکھو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، اس وقت بھی وہ مسلمان ہوتا ہے جی۔ جب کوئی شخص گناہ میں مبتلا ہے اس وقت بھی وہ مسلمان ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اللہ سے محبت کر رہا ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، چھوڑو اس کو، چھوڑو مرا پریدا مرا، مجھے دیکھو۔ پٹھان نہیں ہوں، تھوڑے تھوڑے سیکھا ہوا میں پشتو بولنا شروع کر دوں، جانے کیسی زبان بولتا ہے، رکھ کے منہ میں پان بولتا ہے، ہم بھی پھر وہ بولے گا جیسے اردو پٹھان بولتا ہے۔ دیکھو بھائی میری طرف دیکھو، ادھر ادھر یار، یہ پھر بابا جی آپ آ گیا جو ادھر آ جائے۔ مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے جو توجہ سے نہیں سنتا نا، کیونکہ میں پوری توجہ سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی پوری توجہ، آپ بچے ہو، آپ کو یہ دین کی باتیں بہت ضروری ہیں۔ شکر کرو آپ مسجد میں بیٹھے ہو، یہ آپ کھڑے ہو نا، کھڑے ہو، ہاں آپ سے کھڑے ہو، اس جتنا نوجوان ہے، اس جتنا نوجوان ہے بیٹھو، آپ کھڑے ہو، کھڑے ہو، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نہیں آپ کہاں سے نوجوان ہو گیا؟ یہ دیکھو نوجوان ہے، بیٹھ جاؤ۔ 3 ماہ سے نشے میں ہے اس جتنا نوجوان، ماں بھی تنگ ہے، باپ بھی تنگ ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے مر جائے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، کتنا رب کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی ماں سے بات کی ہے کہ ہمیں واقعی اللہ نے پیدا کیا یا کسی اور نے پیدا کیا؟ سن رہے ہو؟ آپ کے اس کے جتنا نوجوان شکر ادا نہیں کرتے اللہ نے مسجد میں بٹھایا ہو جی، اللہ نے مسجد میں بٹھایا ہے، اللہ نے اپنے گھر میں بٹھایا ہے، مسجد کی شکل نہیں دیکھی۔ دوبارہ کھڑے ہو نا، دوبارہ کھڑے ہو۔ اور اسی جتنا نوجوان، اس کو دیکھ کے نا مجھے وہ نوجوان یاد ہے، بیٹھو۔ کہنے لگا مجھے 36 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 36 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ جامعۃ الرشید میں پڑھتا ہے، طالب علم ہے۔ میں نے پوچھا گور بتاؤ، کہنے لگا ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر کے آقا کو ہدیہ کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، ایک طرف یہ نوجوان، ایک طرف یہ نوجوان جو ہر وقت آقا سے باتیں کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شمس تبریز 7 سال کی عمر کے تھے، 7 دن کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ بھوکا رہوں۔ میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ مجھے جب اللہ کے نبی کی زیارت کروائے گا پھر کھانا کھاؤں گا، اللہ کرواتے ہیں پھر کھاتا ہوں، نہیں تو نہیں کھاتا۔ دیکھو آپ انقلاب برپا کر سکتے، آپ بچے ہو انقلاب برپا کر سکتے ہو۔ مجھے اپنے پڑھائی کے زمانے میں ایک دفعہ بخار ہوا، بخار بڑا خطرناک تھا۔ میں مدرسے سے چھٹی لی اور چھٹی لے کے میں گاؤں چلا گیا۔ تو میں نے وہاں گاؤں میں ظاہری بات ہے چھوٹے چھوٹے بچے فارغ ہوتے، تو میں ان کو کہا بھائی سارے آ جاؤ، سارے آ جاتے، یہ آپ جتنے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ان بچوں کو میں نے اللہ کے نبی کی سیرت سنائی۔ 2 مہینے میں گاؤں میں رہا تو میں نے ان کو اللہ کے نبی کی پوری سیرت سنائی۔ جس دن میں نے سنایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ایسے بچے بلک رہے، ایسے رو رہے تھے، میں حیران رہ گئی، ان بچوں کو کیا پتا کسی کے فوت ہونے کا کیا مطلب ہے، ان چھوٹے بچوں کو کیا پہچان۔ لیکن اب حیرت ہوگی آپ کو یہ بات سن کے، جب میں پیپر دے کے دوبارہ گاؤں گیا تو ایک بچہ میرے پاس آیا ایک تھیلی لے کر، اس تھیلی کے اندر سکے تھے اور کوئی 450-500 روپیہ تھا سکے کا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے کہنے لگے فیصل بھائی یہ سکے لے لو اور مجھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروانے کے لیے لے جاؤ، کتنے پیسے کافی ہوں گے؟ اور یہ کہہ رہا اور ساتھ ساتھ روتا جا رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینے جانا ہے، میں نے ملنے جانا ہے مدینے، یہ پیسے کافی ہوں گے؟ میں نے جمع کیے اپنے پیسے جمع، جو گاؤں کا بچہ، گاؤں کا رہنے والا بچہ، ان بچوں کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے، کوئی بیدار کرنے والا ہو۔
کوئی جگانے والا ہو. بچوں کے ذہن نا سارے نفسیاتی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بچوں کے دماغ میں ایک لو ونڈو ہوتی ہے. لو ونڈو یعنی محبت کی کھڑکی ہوتی ہے، اور اس محبت کی کھڑکی کے حوالے سے بچہ ہر وقت متفکر رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے. اب ماں باپ اس کو اللہ کی محبت کے لیے رکھواتے ہیں یا ماں باپ اس کھڑکی کو غیروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہی بچے یا تو ویڈیو گیم کھیلتے ہیں یا کارٹون دیکھتے ہیں یا گلیوں کے اندر ایسے خوار پھرتے ہیں یا پھر اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہاں جی، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے نا. ہاں جی، تو اللہ سے محبت کرنے والے بنو بھائی. کون کون بنے گا جی؟ ہاتھ اٹھاؤ، سارے بچے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں ماشاء اللہ، ہاتھ اٹھانے، پاؤں نہیں اٹھانے، ٹھیک ہے، شاباش. ہاں یہ ہوا، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے، ماشاء اللہ. تو بس 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 نیچے رکھو، نیچے کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے جی. ہاتھ ہم سب نے اٹھا لیے ہیں. اے اللہ، ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، آپ کام بنا دیں. کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو لرأيته، تو دیکھتا کیا ہوتا، خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بکھر جاتا اللہ کے خوف سے. بھئی قرآن ہے اور وہ پہاڑ پہ رکھا جا رہا ہے اور پہاڑ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، تو میرا دل کیوں ٹکڑے نہیں ہوتا؟ میرے دل پہ اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر کیا بات ہے؟ کون سی وجہ ہے جو میرے دل پہ اس قرآن کا اثر نہیں ہوتا؟ حافظ صاحب ہیں، قرآن بڑا پڑھتے ہیں، لیکن نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، نہ گڑ گڑانا آتا ہے. اس قرآن کے ذریعے سے کوئی تعلق قائم ہی نہیں ہوا. ابھی تک مال کا لالچ ہے، ابھی تک پیسے کا لالچ ہے، ابھی تک اس کا، ابھی تک اس کا. شہوتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تو بقیہ کیا کرے گا؟ اپنے دل و دماغ سے بت خانہ ہی نہیں نکل رہا تو اللہ کا تعلق کیسے بنے گا؟ اپنے دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم آ ہی نہیں رہا تو کیا اس قرآن سے حاصل کیا؟ صرف زبانی رٹ لیا، صرف زبانی پڑھ لیا، سر پہ ٹوپی رکھ لی. کیا قرآن کا بس یہی حق ہے ہمارے اوپر؟ ان اللہ یرفع بہذا القرآن، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، اللہ قرآن کے ذریعے سے اقوام کو اونچا درجہ دیتے ہیں. جی، ہمیں اونچا درجہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہمیں اونچا درجہ کیوں نہیں مل رہا؟ کبھی سوچا ہے بھائیو؟ سوچو نا بھائی، تصور کرو کہ اللہ نے کتنی عظیم کتاب دی ہے، اتنی عظیم کتاب دی ہے، اور ہم اس کتاب سے ایسے غافل ہیں، نہ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا تعلق دل میں پیدا ہو رہا ہے جو کہ صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا. بھی آپ بتاؤ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے گھر سے نکلے ہیں کہ آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دوں. ارے ہنسو نہیں، ہنسو نہیں، ادھر مجھے دیکھو، ارے ادھر دیکھو، ادھر، ہیلو، مجھے دیکھو، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بلیک سوٹ، آپ سے کہہ رہا ہوں. سنو بھائی، حضرت عمر دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرنے جائے. بتاؤ جی، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے دنیا کا؟ ہاں آپ حضرات بتائیں. شرک، آپ بتائیں. دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ سب بتاؤ جی. زنا گناہ ہے، آپ بتاؤ. ہاں جی، چھیڑخانی، شرک کرنا. یہ کہہ رہے ہیں شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، یہ کہہ رہے ہیں زنا کرنا سب سے بڑا گناہ، کوئی کہہ رہے ہیں قتل کرنا سب سے بڑا گناہ. میں بتاؤں، یہ تینوں گناہ نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا. دنیا کا سب سے بڑا، ہاں بتاؤ، ہاں
نماز چھوڑنا سب سے بڑا. ماشاءاللہ بچے سن رہے بھائی. آپ کیا بتا رہے ہو؟ اچھا میں بازو پر کر رہا تھا. چلو جی. ہاں جی سود لینا. شکر آپ لوگ جاگ رہے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی پیغمبر کو قتل کرنا. سمجھ رہے ہو؟ آج کل چونکہ یہ گناہ ہو نہیں سکتا تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، ورنہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کسی پیغمبر کو قتل کرنا. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ شرک سے بڑا گناہ ہے کسی پیغمبر کو قتل کرنا. حضرت عمر یہ گناہ کرنے جا رہے تھے. اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شقاوت دل کے اندر کتنی ہے، شقاوت دل میں کتنی ہے، ذرا سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہیں اور سامنے کعبۃ اللہ کا پردہ ہے. اس پردے میں چھپے ہیں حضرت عمر، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ چھپے ہوئے. اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیۃ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو آپ اس کا ردھم دیکھو، ان آیات کا ردھم کیسے. اور یہ آیات کا ردھم ایسا ہے کہ عمر پسینے میں شرب لو یہ کیا. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. حقیقت ما الحاقة، کون سی حقیقت؟ وما أدراك، ارے تمہیں کیا پتا کیا حقیقت ہوتی. کذبت ثمود وعاد، عاد اور سمود نے اللہ کو جھٹلایا اور اس عاد نے کیا کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہم نے ایسی طوفان سے، ایسے بڑے طوفانی ہواؤں سے اڑایا اور ان کے سر آپس میں ٹکرایا اور ان کو ہم نے ختم کیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو ہم نے ایک چیخ سے مار دیا. اوئے ہوئے. اب یہ سن رہے ہیں کہ عاد کے ساتھ یہ سمود کے ساتھ. اور چلو آؤ فرعون کا قصہ سنو کہ فرعون تھا وہ کیل کانٹے سے لیس تھا اور کیل کانٹے سے لیس کر آتا تھا اور اس نے بیڑیاں بنائی، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا؟ ہم نے اس کو غرق کر کے مار دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بعد ایک آواز آنے والی، ایک چیخ آنے ایسے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. انی ظن، جس کے ہاتھ میں نام دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا وہ یہ کرے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا کاش اس کا مطلب ہمیں آتا نا. جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اوئے ہوئے، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اوئے ہوئے کاش مجھے یہ نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہ چلتا میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مر جاتا. ما اغنی عنی مالی، مال نے کوئی فائدہ نہیں. ہلک عنی سلطانی، مجھے میری سرداری نے تباہ کر دی. پھر کیا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو اور زنجیروں میں چکڑو اس کو. اب حضرت عمر اندر بیٹھے ہوئے اور یہ پسینے پہ پسینہ کہتے ہیں ما احسن کلامہ، کیسی باتیں کر. جب یہ کلمات ہے نا تو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھو، وہ قسم ہے
ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو یا تم نہیں دیکھتے. وہ تو چھپے ہوئے تھے نا. وہ کہے یہ بات عجیب بات ہوئی. انہ لقول رسول کریم، یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اس کا کلام. وما ما اشعرہ، حضرت عمر کہتے ما اشعرہ، کیا شعر، وما هو بقول شاعر. سورہ حاقہ میں نا، اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ رہا نا بھائی. وما هو بقول شاعر، شاعر کی بات نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، بڑے کم ایمان لے کے آتے ہیں. حضرت عمر ڈر گئے، یہ تو جادوگر ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن، جادوگر کا کلام بھی نہیں. حضرت عمر نے وہیں سے پردہ چھوڑا اور بھاگے. ایسا کلام سنا ہوا ہے، یہ کلام حضرت عمر نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں اثر نہیں کیا، دل میں اثر نہیں کیا. اور پھر جب حضرت عمر کو پتہ چلا، صحابی ملے اور کہنے لگے اپنے گھر کا حال دیکھ، تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھی توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ آپ کو یار سارے مولویوں نے سنا کہ یہ قصہ ہے، پہلے والے نے یہ تو نہیں سنا ہے. مجھے تو ایسے اندازے سے بات کروں جو دل میں اللہ ڈال رہے ہیں وہ سنا رہا ہوں. مولانا کہہ رہے تھے گھنٹہ بات کرنے، میں نے کہا گھنٹہ تو مجھ سے بات نہیں ہوتی، تھوڑی سی جو ہوگی اور کر لوں گا، آگے اللہ خیر کریں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر گئے، بہن کی پٹائی کی قصہ تو سنا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، بہن کی پٹائی کی. جب بہن کی پٹائی کی تو شرمندگی کے بعد صحیفہ اٹھایا اور صحیفے کے اوپر کلمات پڑھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. تو آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سنیے، وہ آپ سمجھیے. ہائے 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 ہائے. دیکھو جی، ظاہری شقاوت یہ ہے، ظاہری شقاوت یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے. اور باطنی شقاوت کیا ہے؟ باطنی شقاوت یہ ہے کہ اندر شرک بھرا ہوا ہے. یار ایسے تو میں بات نہیں کر سکتا، پھر سب ان کو سمجھاؤ یار. تو سامنے والے میں رٹ کے بیان نہیں آیا بھائی، میں تو آپ حضرات جو توجہ سے سنوں گے تو میں سنوں. بس ٹھیک ہے، تھوڑا بکھر کے بیٹھ جاؤ بھائی. دین کی بات سننی ہے، کوئی اس کو سننے سے پیسے تو نہیں ملتے نا، کوئی لالچ سے نہیں بیٹھا، اللہ کا نام سننے بیٹھے. تو دیکھو بھائی، ظاہری شقاوت کی انتہا ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہ، باطنی شقاوت کی انتہا ہے کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. لیکن کیا ہوا، جب قرآن پڑھا نا تو ظاہری شقاوت بھی ختم اور باطنی شقاوت بھی ختم. ظاہری شقاوت بھی ختم ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دامن پکڑ کے جھٹکا دیا. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے. آپ نے فرمایا عمر ابھی بھی اسلام قبول نہیں کرتا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہی تو قبول کرنے آیا. قصہ مختصر کر کے سنا ہے، تفصیلی قصہ آپ حضرات نے سنا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے ایک مشرک کی شقاوت کو سعادت میں بدل دیا، میری آپ کی شقاوت کو سعادت میں کیوں نہیں بدل سکتا؟ ایک بچی تھی، اس کی عمر تھی 32 سال. اس کے شوہر نے قصہ سنایا ہمارے کسی بزرگ کو، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ یہ 32 سال کی عمر تھی، میری بیوی کو ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر ہے اس کو، اور یہ 1 سے 2 مہینے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتی، یہ نہیں بچ سکتی، آپ اس کو لے جاؤ اس کے والدین کے گھر وغیرہ وغیرہ. تو بچی نے کہا میں مروں گی تو یہیں آپ کے پاس آسٹریلیا میں مروں، آسٹریلیا میں مروں گی تو یہیں آپ کے پاس آسٹریلیا میں مروں گی، یہیں دفن کر دینا، میں اب اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. اس بچی نے کیا کیا، فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھ جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتی. اب جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیمو تھراپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اور وہ جو دوائی اندر جاتی ہے نا وہ جسم کو آگ لگاتی ہے. اگر 2 AC بھی لگے ہوئے نا تو پھر بھی اندر گرمی لگ رہی ہوتی، شدید گرمی لگ رہی. بال سارے جسم کے اڑ جاتے ہیں، سر پہ ٹنڈ ہو جاتی ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، بال کاٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ بال بار بار گرتے ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ وہ بچی روزانہ فجر کے بعد بیٹھتی
اور مغرب تک ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی اور ایک قرآن مجید روزانہ اس کا ختم ہو جاتا. 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد ڈاکٹر نے کہا امید لگاؤ ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. کرتے 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 بولتے ہیں 4 سال ہو گئے کینسر کا جسم سے نام و نشان ختم ہو گیا. یہ صرف قرآن پڑھا. اور قرآن پڑھنے کی کیسی برکات ہوئی کہ اللہ نے جسم کی بیماری کو ختم کروا دی. ہم صرف قرآن پڑھنے کو ناکافی نہ سمجھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن پڑھا مانا تو پتہ نہیں تو کیا فائدہ اس کا. بات غلط ہے، بالکل بھی درست بات نہیں ہے. لیکن قرآن کا معنی بھی آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا معنی نہیں آتا اور بس ایسے ہی رٹے پہ رٹا پڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اتنی سپیڈ میں پڑھا جاتا ہے جیسے تیز دام ہے. اس طرح پڑھنے کا کیا مطلب ہے یار؟ ایسے پڑھا جائے کہ کم از کم سمجھ میں آ رہا ہو. اور اپنے امام صاحب کو مجبور کریں کہ امام صاحب آپ تھوڑا سا وہ کیجئے کہ قرآن مجید کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کریں. ہم وقت نکالیں گے اور ہم وقت قرآن کے لیے نکالیں تو دوسری چیزوں کے لیے وقت بنتا ہے. اللہ نے قرآن میں نا ایک برکت رکھی ہے. اور برکت کیا رکھی ہے؟ برکت یہ ہے کہ جب آپ کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. 10 کام ہے نا تو اللہ 10 کے 10 کاموں کو ایک جگہ کر دیتے ہیں. اور آپ جب قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ 3 کام ہے نا، ایک کام ادھر رکھ دیں گے، ایک کام ادھر رکھ دیں گے، ایک کام ادھر رکھ دیں گے. روزی کی برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی، عمل کی برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی. امام عاصم کوفی ہیں جن کی ہم قرأت پڑھتے ہیں، جن کی قرآن مجید کی قرأت ہم پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی مختلف قرأت ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو بتائی ہے یا آپ کے امام صاحب نے. لیکن قرآن مجید مختلف قرأت میں نازل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو قرآن مجید 7 قرأت میں نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ قرأت ہے. ٹھیک ہے، ایک دوسری قرأت سناتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایک اور قرأت ہے، امام نافع کی قرأت ہے. ٹھیک ہے، ایسے قرأت 7 قرأت میں نازل ہوئے. ہم صرف ایک قرأت پڑھتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا تو سنا امام صاحب آج آپ کی خیر نہیں جوتا قرآن غلط پڑھ رہے ہو، شرم نہیں آتی. تو اس لیے ایک ہی قرأت پڑھی جاتی. قرآن مجید 7 قرأت میں نازل ہوا. سمجھ رہے؟ ان میں جس قرأت میں آج ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے وہ ہے امام عاصم کی قرأت. ٹھیک ہے، امام عاصم جو تھے وہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، جیسے آپ کی مسجد میں قاری حضرات قرآن پڑھاتے ہیں. تو ان کے منہ سے بڑی زبردست خوشبو آتی تھی. تو بہت لوگ پوچھتے تھے حضرت آپ جہاں سے گزرتے ہیں آپ کے منہ سے اتنی خوشبو نکلتی ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں. آپ کیا کھاتے ہیں جس سے آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ تو کہنے لگے جی میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا، میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا. تو ایک طالب علم، کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو لسوڑے قسم کے ہوتے ہیں، چپک جاتے ہیں استاد سے. وہ طالب علم چپک گیا اور بڑا پکا چپکا اور خدمت کر 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 استاد کو مجبور کیا کہ استاد سے بالآخر پوچھا سر جی آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بیٹا میں کچھ بھی نہیں کھاتا، بس بات یہ ہے کہ میں روزانہ کم از کم ایک قرآن پڑھتا ہوں. روزانہ ایک قرآن صبح سے لے کے شام تک پڑھتا ہوں. رمضان میں صبح ایک قرآن، رات کو ایک قرآن یہ پڑھتا ہوں. اور ایک مرتبہ پیغمبر علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے مجھے فرمایا تو پورا دن میری مسجد میں قرآن سناتا ہے، آج میں تجھے اس کا انعام دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا اور میرے منہ میں ڈال دیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے منہ سے بہت خوشبو آتی ہے. دیکھو قرآن ایسی چیز ہے جو میری آپ کی زندگی بدل دے گا. برے صغیر پاک و ہند میں پاکستان بننے سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ جو برے صغیر کا نصاب تھا، جو نصاب تھا اس نصاب میں ایک تفسیر شامل تھی، تفسیر مدارک. آج کل اردو میں اس کا نام ہے تفسیر مدارک، ورنہ اس کا اصلی نام ہے تفسیر نصفی.
3 جلدوں کی تفسیر ہے، 10/1، 10/1 اور 10/1۔ ہندوستان کے نصاب میں ہر طالب علم کے لیے جو کہ پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، ہر ایک کے لیے تفسیر نصفی پڑھنا ضروری تھا، قرآن سمجھنا ضروری تھا، اور ہر بندہ اس زمانے میں تفسیر نصفی تو پڑھا ہوا ہوتا تھا۔ اور حدیث کی ایک کتاب ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، مشکات شریف اس وقت ہندوستان میں نہیں آئی تھی، تو حدیث کی ایک کتاب ہے، وہ پڑھنا ضروری تھا۔ تو بھئی آپ حضرات جو اہل محلہ ہیں، آپ لوگ اپنی مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی درس قرآن شروع کراؤ، روزانہ ایک آیت۔ میں اپنی مسجد میں روزانہ ایک آیت کا درس، صرف ایک آیت۔ میں تقریباً 11 سال 12 سال ہو گئے درس دے رہا ہوں، اور میں ابھی 22ویں پارے تھے، روزانہ ایک آیت، ایک سے زیادہ نہیں، ایک آیت اس کو سمجھو، اس کو سیکھو، سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن مجید صرف مولوی صاحب قاری صاحب کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے بھائی، آپ سب کے لیے قرآن مجید صرف مولوی صاحب پہ نازل نہیں ہوا، ہم سب پہ نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بھیجا قرآن مجید ایک، اور قرآن مجید کو سیکھنا بہت آسان ہے، جتنا ہم سمجھتے ہیں نا اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے۔ ایک بہت بڑے سنار تھے، بہت بڑے سنار، انہوں نے 4 سال میں قرآن حفظ کر لیا، 4 سال۔ تو اس کا انٹرویو لینے کے لیے کچھ علماء آ گئے کہ آپ تو اتنے مصروف آدمی ہیں، آپ کیسے حفظ کر لیا آپ نے 4 سال میں قرآن؟ تو کہنے لگا کہ میں سونے کا کام کرتا ہوں، سونا بناتا ہوں، تو میں نے روزانہ فجر کے بعد قاری صاحب سے ایک آیت کا سبق لے لیتا تھا، اس آیت کو بیٹھ کے یاد کرتا، آیت زیادہ ہوتی تو آدھی آیت کر لیتا، زیادہ ہوتی تو چوتھائی آیت کر لیتا، اس آیت کو یاد کرتا ہوں، پورا دن اس آیت کو دہراتا، گاڑی چلا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اپنا زیور بنا رہا ہوں، سب چیزیں کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں منہ ہلاتا رہتا، وہ آیت پورا دن دہراتا۔ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد قاری صاحب کو پیچھے کا سبق بھی سنا دیتا اور یہ والی آیت بھی سنا دیتا، کیوں کرتے کرتے 4 سال میں قرآن حفظ ہو گئی۔ میرے ایک ساتھی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر انجینئر ہیں، انہوں نے اچانک نا پنجاب میں سفر پہ گئے ہوئے تھے، اچانک واپس آئے، کہنے لگے میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ تو کیا ہوا؟ تو بس میں نہیں بتا سکتا کیا ہوا، پھر بھی بتاؤ کیا ہوا؟ کہ جی بس میں نے حفظ کر بسم اللہ کی 2 سال میں حفظ کر لیا، اور ابھی ان کا تقریباً 14واں سال ہے، پارا وہ اپنا قرآن سناتے ہیں مسجد کے اندر، کورنگی میں ایک مسجد ہے وہاں سناتے ہیں، ہماری ماڈل کالونی میں رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں کوئی بندہ کھڑا تھا راستے میں نے اس کو کہا کہ چلو میں اکیلا جا رہا ہوں، اس کو بٹھا لیتا ہوں، اس کو بٹھایا تو اس نے میری کن پٹی پہ پستول رکھ لی، کہا گاڑی سے اتر جاؤ۔ اس کا ہاتھ کہاں پر آتا؟ مجھے ڈر تھا کہ ابھی اس سے گولی چل جانی ہے، لیکن اللہ نے بچایا، گولی تو نہیں چلی، گاڑی وہ لے کے بھاگ گیا۔ لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ گولی چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں تو گیا تھا، تو میرے پاس تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو میں نے ٹھان لی کہ میں نے اب قرآن یاد کرنے کے، اللہ کے پاس جانے کے لیے کچھ تو ہو۔ نہ سورہ یاسین یاد ہے، نہ اما پارے کی کچھ صورتیں یاد ہیں، نہ تبارک الذی یاد ہے، نہ سورہ واقعہ یاد ہے۔ جب کچھ بھی یاد نہیں ہے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس بھائی؟ دوستو، رمضان کا یہ پیغام ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس قرآن کی قدر کر لیں، اس قرآن سے تعلق بنائیں گے جی، بنائیں، پڑھنے کا تعلق بنائیں، تلاوت کرنے کا تعلق بنائیں، سیکھنے کا تعلق بنائیں، اس سے محبت کریں، اس کے قریب اپنے آپ کو کریں۔ میں جو مدرسے کی طرف آیا، میں مدرسے کی طرف آنے والا پیڑ آدمی تھا، میں کیسے مدرسے کی طرف آتا، لیکن میرے مدرسے میں آنے کا سبب کیا بنا؟ میرے والد صاحب بہت تلاوت کرتے ہیں، ان کا 3 دن میں قرآن پکا ختم۔ ایک دفعہ گاڑی میں گئے ہمارے ساتھ، وہ ٹیب لے لیا، اس کے بعد پورا قرآن مجید، پورے سفر میں ہم لوگ گپے مارے، وہ پورا قرآن مجید ختم۔ مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم سے صدر کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں کسی نے گانے چلائے، تو دوسرے استاد نے ان سے لڑائی کی کہ بھئی آپ یہ گانے چلا رہے ہیں، یہ ایسا ویسا۔ بالآخر وہ لڑائی ہوئی، تھوڑی دیر میں وہ گانے بند ہوئے، تو
تو کہنے لگا حضرت میں نے کیسا کام کیا؟ کیا خاک کام کیا ہے؟ جتنی دیر میں تم نے لڑائی کی اتنی دیر میں 2 پارے پڑھ چکا ہوں۔ دوستو قرآن سے تعلق بنائے ہیں، صحیح؟ گناہوں کی زندگی ہمیں قرآن سے تعلق نہیں بنانے دیتی۔ پوری رات میرے پاس کئی خواتین کے فون آتے ہیں، کئی لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، کیا ہے جناب صبح دفتر جاتا ہے، صبح کام پہ جاتا ہے، صبح ملازمت پہ جاتا ہے، شام کو واپس آتا ہے تو موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور رات 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک موبائل کھول کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی پریشان ہو رہا ہے، کبھی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ بند کیا اور سو گیا۔ کیا رمضان، کیا غیر رمضان، کیا طاعت کراتے ہیں، کیا غیر طاعت کراتے ہیں۔ اللہ کا اتنا ڈر بھی نہیں رہا، قرآن سے ایسا تعلق کہ موبائل کے اوپر ہر وقت تصویر تو جیسے کچھ ثواب کا کام ہو گیا، کہ تصویر بنانا تو جیسے فیشن ہو گیا، کہ تصویر ہر ایک نے بنانی ہی بنانی ہے، جیسے مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، ہر وقت خود نمائی، ہر وقت خود نمائی۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس تھا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے رہے، دعا کرتے رہے، تو میں وہاں سے ہٹوں تو ایک خاتون آئی، کہنے کہ اذا قبلت جدار الکعبہ فصورنی، مجھے کہتی ہے کہ میں جب کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسہ دوں تو میری تصویر بنانا۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اما ھذا الحرام، میں نے کہا یہ حرام نہیں ہے، میں تو اس کی تصویر نہیں لی، اس نے 3-4 کسی اور کو پکڑ کے اپنی تصویر کھینچوائی، یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر بھی تصویر بنانی۔ ابھی سعودیہ کی ویب سائٹ کے اوپر ایک تصویر شائع ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے سامنے سینکڑوں لوگ ہیں اور سینکڑوں موبائل اوپر ہیں، ہر کوئی تصویر بنا رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ موبائل نے زندگیاں برباد کر دی، سوشل لائف برباد کر دی، میاں بیوی کا نہیں رہا، بیوی شوہر کی نہیں رہی، جی ہمیں اس سے معلومات حاصل ہو رہی، ہمیں اس سے یہ چیز حاصل ہو رہی، ہمیں اس سے وہ چیز حاصل کرتے کرتے اصل مقصود تباہ کر دیا، کہ جس کو دیکھو موبائل سے تصویریں، جس کو دیکھو یوٹیوب پہ اکاؤنٹ، جس کو دیکھو یہ میرا اس کے اوپر تھیسس ہے، میں نے 2-3 لوگوں سے کہا، کہنے لگے جی آپ یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز اتنے، اس کے ویورز اتنے ہیں، میں نے کہا بھی اس کی کمائی تو حرام ہے، آپ اس کی کمائی کے پیچھے کیوں جائے گا؟ مریضہ چھڈو جی، تو انہوں کی پتا، آپ کو کیا پتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ حرام کمائی اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، حرام کام اس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، حرام کاریاں اس کے ذریعے سے ہو رہی ہیں۔ کیا نیک آدمی، کیا بد آدمی کمبل کے اندر گھس کے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یوٹیوب نے بیڑا غرق کر دیا، فیس بک نے اس سے بڑا بیڑا غرق کر دیا، انسٹاگرام نے اس سے بڑا بیڑا غرق کر دیا۔ ارے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ دوستو اللہ کے ذمہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ ہاتھ بولیں گے، اللہ جی اس نے میرے ذریعے سے یہ کام کیا تھا، زبان کہے گی اللہ جی میرے ذریعے سے اس نے یہ کام کیا تھا، آنکھیں بولیں گی اللہ میرے ذریعے سے یہ کام کیا تھا، تو ہم کہیں گے کیوں بول رہے ہو؟ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلوانا جانتا ہے، جو ہر چیز کو بلواتا ہے، تو یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ دوستو رمضان کے مہینے میں آقا علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروائی، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ بتاؤ اللہ اپنے پیارے کی دعا نہیں سنے گا؟ اپنے دل سے بتاؤ، اللہ کو اپنے پیارے کی دعا سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے؟ بتاؤ جی، بولو نا، زبان سے بولو۔ اللہ اپنے پیارے کی دعا سنے گا نا؟ تو اللہ نے کہ پیارے نے یہ کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، حدیث کا مفہوم بتاؤ، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی بدلو میرے پیارے بھائیوں، اے میرے پیارے بچوں، بزرگوں سے کہتا ہوں تو اللہ کے واسطے میں آج صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، میں بھی اور آپ سب آج رات سوچ کے سوئیں کہ اس رمضان سے پہلے اور ابھی میری زندگی میں کیا فرق ہے، میری نمازوں میں فرق آیا،
میں اللہ کے سامنے رویا، میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، میرے اخلاق میں فرق آیا، میرے غصے میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ میری نمازوں میں، میرے قرآن میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ بس اتنا سا سوال ہے میرا، اتنی سی بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ قرآن میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے کلمات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھا، سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھا اور بول کے بتایا کہ مجھ سے ایسے مانگو، الحمدللہ رب العالمین اس طرح مانگو مجھ سے، الرحمن الرحیم اس طرح مانگو، مالک یوم الدین اس طرح مانگو، ایاک نعبد و ایاک اس طرح کہو مجھ سے میں دوں گا، کہو مجھ سے میں دوں گا۔ اتنی پیار کرنے والا مالک، اتنا محبت کرنے والا اللہ، دیکھو دوستو، اس کو ناراض کرنا ایک آنکھ کے مزے کے لیے، ایک زبان کی چاٹ کے لیے اس کو ناراض کرنا، نہ نہ نہ، کیسی بے وفائی ہے۔ یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو اللہ کو کیسے پسند آئے گی؟ دوستو، حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، حسن بصری نے اس کو توبہ کروائی، پھر توبہ کروائی، لیکن وہ شقی اور بدبخت مرنے والا ہوا تو ماں سے کہنے لگا، امی ایسا کرنا، اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور مجھے بصرہ کی گلیوں میں گھمانا اور اعلان کرنا، یہ وہ شخص ہے کہ حسن بصری نے جس کی جنازہ پڑھنے کا انکار کر دیا۔ حسن بصری نے منع کر دیا تھا، میں اس کی جنازہ نہیں پڑھوں، کیونکہ حسن بصری کا مسلک تھا کہ بے نمازی کی جنازہ جائز نہیں ہے۔ تو حسن بصری نے جنازہ پڑھنے کو منع کر دیا ہے، لوگوں میں اس طرح مت بننا، یہ بصرہ کی گلیوں میں اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کے اعلان کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا کہ میرے گناہوں کی نحوست سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ میں نے جتنی شراب پی ہے، میں نے جتنا زنا کیا ہے، اس کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ حسن بصری عشاء کے بعد گھر جاتے تھے اور فجر تک کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، فجر کے بعد نکلتے تھے، ظہر تک حدیث پڑھاتے تھے، ظہر کے بعد کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کے سوتے تھے، عصر کے بعد سے عشاء تک تدریس اور پھر عشاء کے بعد وہی معمول۔ سمجھ گئے بھائی؟ ظہر کے وقت اس لڑکے کا انتقال ہے، حسن بصری کے سونے کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا حسن بصری دروازے پر کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جنازہ ہم خود پڑھائیں۔ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی تجلیات متوجہ ہوئی اور مجھے سونے نہیں دیا کہ حسن بصری اگر اس لڑکے کا جنازہ نہیں پڑھائے تو قیامت کے دن ہماری شفاعت مت مانگنا۔ صرف ندامت کے دو بول کیا بول دیے، اللہ کی کروڑ رحمتیں متوجہ ہو گئی۔ دیکھو اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف اتنی زیادہ متوجہ ہیں، اور ہم اگر اللہ کو بار بار رمضان کے مبارک ترین مہینے کے باوجود ناراض کریں گے، دوستو یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں، یہ بڑی بے وفائی ہے۔ بس میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو روزانہ رات کو توبہ کرو، روزانہ رات کو توبہ کریں، اللہ سے معافی، اللہ جی آج پورے دن میں جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف کر دیجیے، کسی انسان کے حقوق میں کوتاہی ہوئی اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ آپ کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی روزانہ رات کو معافی مانگ کے سویا کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ سن رہے ہو؟ جب بندہ معافی مانگتا نا اللہ کا آسمان ہل جاتا ہے۔ لَأَنِّ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجْرِ الْمُصَبِّحِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ جو رو رہا ہے نا اس کے آنسو مجھے دوسروں کی سبحان اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جب حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو تاکہ پورے دن کی جو کمیاں ہوئی ہیں نا وہ ختم ہو جائیں۔ اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہو نا، بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو تھپڑ مارتے ہیں، ان کو وقت نہیں دیتے، ان کو خوش کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی کا دھیان کریں کہ وہ آج کسی کی بیٹی اس کے عقد میں ہے، اگر آج اس کا خیال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کل پکڑیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فی النساء، اتقوا فی النساء، اتقوا فی النساء، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے حقوق میں لوگ ہیں ان کا خیال کرو۔ بہت سے مرد ہیں بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، بیوی کو تھپڑ، ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے بیوی کے دل سے محبت نکل جائے گی، وہ کہاں سے وفاداری کرے گی؟ جب وہ وفاداری نہیں کرے گی پھر مرد کہے گا میری بیوی تو ہے ایسی، میری بیوی تو ہے ایسی، میری بیوی تو کبھی شکریہ ادا نہیں کرتی۔ جب مرد ایسی حرکتیں کرے گا تو ظاہر بات ہے بیوی، ظاہر بات ہے وہ بھی تو انسان ہے، تو بھائی کسی کے حقوق مارے ہیں تو ادا کرو جی، کسی کا حق مت مارے۔ اور روزانہ اللہ سے، ارے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کتنا بڑا زنا ہو گیا، کتنی بڑی شراب پی لی، کتنا بڑا شرک ہو گیا، روزانہ اللہ سے معافی مانگ کے سن، اللہ معاف کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔